السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 2022 کا آغاز ہو گیا، آج 1 جنوری ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں کو نیا سال مبارک۔ مجھے یقین ہے بہت آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ کئی علاقوں میں موسم بڑا سخت تھا، لیکن بہرحال ہر طرف لوگ تھے اور شکر الحمدللہ کہیں پر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ صرف لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کے ایم پی اے بلال یاسین، ان پر حملہ ہوا، لیکن اس کا تعلق نئے سال سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پرسنل اینیمیٹی جس کی بنیاد بہرحال سیاستی ہے۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن شکر الحمدللہ کہ بلال یاسین جو ہیں، گولیاں تو ان کو لگیں لیکن وہ بچ گئے ہیں۔ ان کی حالت ڈاکٹر بتا رہے ہیں خطرے سے باہر ہے اور اب پولیس جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہیں اس میں قومی اسمبلی میں جو فائنانس بل حکومت نے پیش کیا تھا، اب اس پر ووٹنگ کے بغیر اس کو اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے ملتوی کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق اس کو سینٹ میں جانا تھا اور 14 دن میں سینٹ نے اس پر کارروائی کر کے واپس بھیجنا ہے اس بل کو، تو پھر قومی اسمبلی نے اس کو پاس کرنا ہے۔ لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں یہ وجہ اپنی جگہ پہ درست ہوگی لیگل، کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ اتحادی جو ہیں حکومت کے، جس میں مسلم لیگ کاف ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، وہ اس بل پر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، اور انہوں نے مدعا یہ اٹھایا کہ جس انداز میں ان سے رابطہ کیا گیا، جس طرح سے انہیں بالکل آخری دن اور بل کو اسمبلی میں پیش کرنے سے چند گھنٹے پہلے ان کو بلا کے تو ایک بتایا گیا بل کے حوالے سے، اس کو بریفنگ نہیں کہتے، اس کو کنسلٹیشن نہیں کہتے، وہ اس بات پر خفا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اور جو بڑی وجہ تھی، ہفتے والے دن یہ اجلاس جو ہے یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا کیونکہ کورم ہی نہیں پورا ہو رہا تھا۔ جب اجلاس شروع ہوا اور جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، وہ اس کو پریزائڈ کر رہے تھے، تو اپوزیشن نے کہا کہ جناب کورم ہی پورا نہیں ہے، تو پھر صرف 12 منٹ کارروائی رہی اور اس کو پھر ملتوی کر دیا گیا۔ اگر یہ فائنانس بل حکومت پاس نہیں کروا سکتی تو اخلاقی طور پر پھر وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے لوکل باڈیز الیکشن ہے۔ ایون پی ٹی آئی کے بہت سارے جو اراکین ہیں وہ اس بات پر بہت تنگ ہیں کہ لوگ حلقے میں جو باتیں کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے، حکومت کا جو انفارمیشن ونگ ہے جس میں 7-8 لوگ ہیں، وہ اپنے تئیں ہمیں کوشش تو بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو لتاڑتے بھی بڑا ہے، لیکن اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مہنگائی بہت تھی، چینی، میں نے اپنی پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ چینی 150 روپے تک چلی گئی اور اس وقت میڈیا میں اس پر بہت بات ہوئی، اپوزیشن نے اس کو اٹھایا، لیکن اب چینی 90 روپے پر بک رہی ہے، آپ کو میڈیا میں اس کی کوئی خبر نظر نہیں آ رہی۔ جو حکومت کا انفارمیشن ونگ ہے وہ اس پر بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صرف اپوزیشن کو گالیاں دینا یہ تو کوئی انفارمیشن پالیسی نہیں ہے۔ یہ اصل تو حکومت کے لیے کام یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت سخت اقدامات کر رہی ہے تو عوام کو یہ بتائے کہ یہ سخت اقدامات کیوں ہو رہے ہیں، یہ کب تک رہیں گے، اور ان کے اگر کوئی فضائل ہیں بعد میں تو وہ کیا ہے۔ یہ تو بات ہے نہیں، کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے، اور جس انداز میں بیان بازی کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو انفارمیشن کے لوگ ہیں یا پنجاب حکومت کے جو انفارمیشن کے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہوا ہے۔ میں جو خبر اس میں سے نکل رہی ہے، یہ اجلاس اس لیے ملتوی کیا گیا کہ اگر یہ فائنانس بل اس پر ووٹنگ ہو جاتی، جیسے ٹیبل کر دیا گیا، تو اس پہ حکومت شاید شکست کھا جاتی۔ حکومت کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے کہ وہ اس کو منظور کروا سکتی، اور اگر یہ منظور نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا۔ جو اتحادی ان کو اعتماد کا ووٹ نہ دیتے، ان کے اپنے بہت سارے اراکین بھی شاکی ہو چکے ہیں شہزاد اکبر کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ جن کا جس میں نذیر چوہان اور فیصل آباد کے راجہ صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، جاگیر ترین کے ساتھی ہیں، جو صرف دباؤ کی وجہ سے خاموش ہیں۔
لیکن اگر ووٹنگ ہوئی، اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پر انہیں ضرورت پڑے گی، ان کی ضرورت پڑے گی، تو وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ خان صاحب کا رویہ نہیں ہے، اس کی وجہ شہزاد اکبر ہے، اس کی وجہ اعظم خان ہے، اس کی وجہ اور بہت سارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں، یعنی ان کے ارد گرد لوگ ہیں، جو لوگ جس کی وجہ سے خان صاحب سے دور ہٹ گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لا تعلق ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو، جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا تو اس میں کیونکہ پاکستان کا معاملہ تھا تو ان کو ووٹنگ کے لیے بلایا گیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو فائنانس بل ہے اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ہے، لیکن تگ و دو ویسی نہیں ہو رہی جیسے پہلی تگ و دو ہو رہی تھی۔ تو اس میں بڑا یہ کڑا امتحان ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 جنوری کو یہ اجلاس بلایا جائے گا، اور بظاہر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سینٹ اس کو پاس کرے گی، اس کی کمیٹی، تو سینٹ میں گورنمنٹ کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ جو بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے اوپر کچھ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم 12 جنوری سے پہلے یا 12 جنوری کے بعد ہم اس کو منظور کروا لیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کا اجلاس ہے 12 جنوری کو۔ حکومت نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس پاکستان کے مسئلے کے لیے ہے، آپ اس کو ملتوی کر دیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی میں سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بیسیکلی اسی لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں اسمبلی میں ہماری مخالفت ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک اور جو اہم انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو یہ بھی آئی ایم ایف کو ان کو خوش کرنے کے لیے ماضی میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کام کریں گے۔ آئی ایم ایف کا مطلب ہے امریکہ، آئی ایم ایف کو ناراض کرنا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیز کو انکار کرنا۔ تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو دونوں جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے، وہ آئی ایم ایف کو یہ میسج دینے کے لیے نہیں آئے کہ ہم کوئی اس بل کے مخالف نہیں ہیں، ہماری جماعت میں مخالفت ہے، ہم نہیں آئے، ہم مخالف نہیں ہیں، ہم اس کے سپورٹر ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم حکومت کو فری ہینڈ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں، یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ ویسے پاکستان کی نمائندہ ہے، لیکن ان کی لڑائی کہاں پر ہو رہی ہے؟ وفاداری کس کے سامنے یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کے سامنے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی شرائط مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے۔ اپوزیشن والے جا کے حکومت کو، آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مخالفت ہے، لیکن اس کے باوجود بلاول صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اجلاس میں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اجلاس میں، اپنی اپنی وفاداریاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ، یہ ہیں وہ وجوہات جس کی بنیاد پر پاکستان آج ایک غریب ملک ہے، پاکستان میں ایک کرپشن ہے، کیونکہ وفاداری جو یہاں پر حکومت کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عوام کی خدمت نہیں، وہ امریکہ کی غلامی ہے، وہ آئی ایم ایف کی غلامی ہے، ورلڈ بینک کی غلامی ہے، یورپ کی غلامی ہے، اور اس کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہیں بلا کسی تفریق، میں آپ سے یہ بڑے میں دکھ کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اب اس لیے یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، یہ اب جنوری کے مڈ میں دوبارہ ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ میکنگ اور بریکنگ ہو سکتا ہے اس حکومت کے لیے، اور یہاں پر جو سازش ہے، جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے